بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو ویڈیو دیکھتے رہیں۔ یہ فائدے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بالکل واجب طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مشاعرے کے اندر یہ سوال ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ کچھ کے خیال میں ہے کہ حرام ہے، کچھ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ لیکن میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دوں کہ یہ جائز ہے، اور منع اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے جماع نہ کرو، اگر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے سخت گناہ بھی ہوگا۔ جس طرح سے کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح بیویوں کے خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے تو یہ منع ہے۔ لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، اور اگر دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے جماع کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ روزے سے نہ ہوں، اور روزے کی حالت میں بالکل منع ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے، قلب میں ایک نئی تازگی، ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے مرد اور عورت کے منی، یعنی جس منی سے اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو اس منی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ والے اور اللہ کے ولی جن کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا قلب تو روشن ہوتا ہی ہے، ان کا ایمان بھی ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے اللہ تبارک و تعالی اس کے من کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے اس کی ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس میں نیک تاثرات پیدا فرماتا ہے، اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں، جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، اور عبادت کے ذریعے سے اس مخصوص پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک یقین رہتا ہے۔ نمبر 2، یعنی دوسرا بڑا فائدہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے، یعنی کہ جماع کرنے سے شیطان کے تاثرات سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات بیوی کے سکم میں، یعنی پیٹ میں داخل کر دیتا ہے، اور اپنی شرارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے، تاکہ بچے کو راحت مل سکے اور شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک، کافی میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اذان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے، بلکہ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو اسی وقت اذان پڑھ دیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں پر بھی آ جاتا ہے، تب بھی اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ نہ نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں، تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ سن کر کلمہ پڑھ لے۔ اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر کے اندر بھی آ جاتا ہے، جس کو بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے بھی شرارتیں کرتا ہے، تاکہ سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اذان پڑھی جاتی ہے،
اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی خصوصی ملاقات، تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ وہاں بھی آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی جب صحبت کرنے کے وقت یہ دعا پڑھ لے تو شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو مجھے عطا کرے، یعنی اولاد۔ اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور باقی مہینوں میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اثرات چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو زنجیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جمع کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جمع کرنا ثواب ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے، لیکن ایک بار صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر وہ زنا کرتے تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ اور ویسے بھی وہ بیوی کے حق ادا کر رہے ہیں، اس لیے اپنی بیوی سے جمع کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اور جب رمضان کے مہینے میں جمع کیا جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی سے جمع کرنے کے، لیکن یاد رہے روزے کی حالت میں نہ ہو، ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا اور جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور یہ قطعی منع ہے اور قطعی طور پر غلط ہے، اس لیے اس کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں۔ اور جو 3 باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ کون ایسا ہوگا جن کو نیک اولاد کی خواہش نہیں ہوگی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔